نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ میرے بہن بھائیوں، میرے ویلوگ میں خوش آمدید۔ میرا نام عبدالحق بیہان ہے اور میرے ویلوگ میں ڈیلی روٹین قرآن شریف کا ترجمہ رہتا ہے، اور میرے چینل پہ مکے عمرے کی ویڈیو ہے پڑھی اگر آپ دیکھنا چاہیں، اور حضور کے روزے کی بھی ویڈیو ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں۔ تو میں آپ کے ساتھ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 100 تک کا ترجمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کے اولاد پر نازل کیا گیا، اور ان کی کتابوں پر بھی جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، جبکہ وہ گواہی دے چکے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، اور ان کے پاس واضح نشانی آ چکی، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان لوگوں کی سزا یہی ہے کہ ان پر اللہ کے فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، اور اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سے عذاب نہ تو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر کے اپنے اصلاح کر لی، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، پھر وہ کفر میں بڑھتے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور حالت کفر میں مرے، ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا بھی قبول نہ کیا جائے گا، اگرچہ وہ فدیے میں دینا چاہیں۔ انہیں لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ تم ہرگز بھلائی نہ پا سکو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم پسند کرتے ہو، اور تم جو بھی چیز خرچ کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے تمام کھانے حلال تھے سوائے ان چیزوں کے جنہیں تورات نازل ہونے سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ تم تورات لے آؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ اس کے بعد جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا وہی لوگ ظالم ہیں۔ کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہا، پس تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو جو حق پرست تھا اور مشرکین میں سے نہ تھا۔ بے شک اللہ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، وہ تمام دنیا کے لیے بڑی برکت اور ہدایت والا ہے۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے جو اس کے طرف سفر کرنے کی طاقت رکھتے ہوں، اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ سارے دنیا سے بے پرواہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اللہ اس پر گواہ ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم اس شخص کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو جو ایمان لے آیا؟ تم چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھے راستے پر چلے، حالانکہ تم خود اس کے سیدھے راہ پر ہونے کے گواہ ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اہل کتاب کے ایک فریق کی بات مانو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر کر چھوڑیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن شریف کے ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ
ہمیں پاک صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرمائے۔ اس میں کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو نیت جو ہے نا، ہم انسان کو ہمیشہ صاف رکھنی چاہیے، کسی کی اور مدد کرنے کی خواہش رکھنی چاہیے، تاکہ اللہ مدد کرنے کے راستے دیتا ہے۔ کوشش کریں کہ کسی کے ہر بندے کے ساتھ اچھا کریں، اگر آپ کا دشمن ہے، دوست ہے، سجن ہے، جو بھی ہے، آپ کوشش کریں کہ میں نے اس کے ساتھ اچھا کرنا ہے، وہ چاہے وہ آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے، آپ اللہ پہ سارے معاملات چھوڑ دیجئے۔ تو پھر جب اللہ کے پاس معاملات چھوڑ دیں گے آپ، تو اس کا تو پھر اللہ کا پیمانہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا انصاف کرنے والا ہے، حقیقت اصل ہے ہی انصاف اللہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرمائے، جن کو اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو صالح صحت مند تندرست اخلاق عطا فرمائے، والدین کی عزت احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اور ہمارے چینل پہ جو لوگ نئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ یوٹیوب سبسکرائب کر دیں، لال بٹن کو ہاتھ مار دیں، اور بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس فوراً پہنچیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو دین ہم نے سیکھا، قرآن شریف کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دوسرے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی، دعا کی درخواست۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔